الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اچھی تربیت کیوں ضروری ہے؟ آج ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے بچہ اسکول کون سی پڑھے گا. اب تو سنا ایسی بھی اسکول آ گئی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام لکھوا دیتے ہیں لوگ کہ بھائی ہونے والا ہے تو بچہ ہو یا بچی ہو نام لکھ لے تاکہ اگلی بار میں ایسا نہ ہو کہ ٹائم نہ ملے. اتنی فکر ہے اسکول جائے گا کون سی اسکول میں جائے گا، یہ فکر ہے کہ جناب آگے کون سی ڈگری حاصل کرے گا. بعض اوقات لوگ ملتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا فلاں بیچلر ہے تو ایم اے ہے تو ڈپلوما ہولڈر ہے تو فلاں ملک میں پڑھ رہا ہے. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں، شرعی باؤنڈریز کے ساتھ اگر آپ کو دنیاوی اسٹڈیز کروانی ہے کروائیں، لیکن پہلے یہ سوچیں کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں دونوں چیزوں میں کون سی تعلیم ہے جو اس کو میرے بھی قریب کر دے گی، رب کے بھی قریب کر دے گی. اور وہ تعلیم وہ دینی تعلیم ہے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولہ سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا. یہ بڑا مجرب ایک عمل ہم نے دیکھا، بزرگوں سے سنا کہ جس کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہو یا بیٹی کی تمنا ہو تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دے کر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ ان کی برکت سے جو بیٹا عطا فرما، اور جب بیٹا عطا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا. کئی حمزہ ملے مجھے، یہ بتایا تھا، ہم نے وہاں جا کے نیت کی اور یہ حمزہ ہمیں مل گیا. تو چلے جو نہیں جا سکتے آج ان کا تصور کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے صدقے بیٹا عطا فرما دے. ہم بیٹا نبی پاک کے مبارک چچا کے نام پر حمزہ رکھیں گے. میرا کریم مولا دینے والا ہے اور اچھوں کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا. آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو دین کی طرف بھیجیے، اس کو انکریج کیجیے. اگر وہ مسجد میں جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اچھے ماحول سے اسے وابستہ کر دیجیے. واللہ آپ اپنے بچے کو دین کی طرف لگا دیجیے، دین اس بچے کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، دین آپ کا فرما بردار بنا دے گا. کیونکہ وہ جب قرآن پڑھے گا ماں باپ کے آداب سنے گا، جب وہ حدیث پڑھے گا اس کو والدین کا ادب پتہ چلے گا، تو میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اگر میری اولاد نیک بن جائے، اور سبحان اللہ مرنے کے بعد تو نیک اولاد نے کام آنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بہت سارے سافٹ ویئر آتے ہیں. ارے جناب بہت سارے موبائل کے اس کو فنکشنز آتے ہیں. مجھے بتاؤ نا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بیٹھ کر گوگل، یاہو، واٹس ایپ یا جناب ایمو کھول کر مجھے وہ ایصال ثواب کرے گا، یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو ثواب پہنچائے گا، نمازی ہوگا تو میرے لیے دعا کرے گا.
میں نے اس کو سخاوت کی عادت ڈالی ہوگی تو صدقہ خیرات کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے، یہ ارلی سٹیج میں فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے بچے کو کس لائن پہ لگانا ہے، کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ قبر میں صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، بچہ نیک پتہ کیسے بنے گا؟ جب ہم نیک بنیں گے۔ بچے کا سب سے پہلی انسپریشن اس کے والدین ہیں۔ وہ باپ کو دیکھتا ہے میرا باپ نمازی ہے کہ نہیں، باپ کہے میں صرف جمعے کی نماز پڑھوں، بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، ایسا مشکل ہے۔ ماں کہے میں بے پردہ گھوموں، میری بچی بے پا پردہ ہو جائے، ایسا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہوں گی، انشاءاللہ بچہ اس کو دیکھ کر نیک بننا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی بندہ بڑی ڈگری ہولڈر ہو جائے نا، بڑا افسر بن جائے، بڑے جناب اس کے پاس یوں سمجھیے کہ ڈپلومے ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ اب ماں باپ اس سے ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا ڈگری ہولڈر ہے۔ مگر سچ بتاؤں کہ جب کسی کا بیٹا عالم بن جاتا ہے نا، مفتی بن جاتا ہے نا، تو اب وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ اس کو شریعت نے بتایا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا، ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، ان کی دل آزاری نہ کرنا۔ اس کے دل میں تو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ حدیث پاک اس نے پڑھی ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے کہ جس کا مضمون ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے چلا گیا۔ یاد رکھیے ہم نے نارملی دیکھا ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ۔ جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے؟ ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ پھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے، مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ آگ میں گلتا ہے نہ گرمائش میں پگھلتا ہے۔ ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے۔ اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے اسلام، حالانکہ پتھر کی ایک اور
تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ